الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام میں جو عبادات ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ جسمانی عبادت جیسے نماز ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، صرف ہمارا وقت لگتا ہے اور جسم استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ ایک عبادت ہے، اس میں بھی ہمارا مال خرچ نہیں ہوتا بلکہ وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، انسان روزہ رکھ کے اپنے سارے کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نوافل پڑھنا، اشراق ہے، تہجد ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ وہ عبادات ہیں جس میں انسان کا صرف جسم، باڈی، فزیکلی اس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے، جسمانی طور پہ انگیج ہونا پڑتا ہے، مال نہیں لگتا۔ یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جس میں ہمارا مال بھی لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں تو مال ہی دینا ہوتا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، آپ کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیوہ کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، یہ بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں اور اس کے لیے مال خرچ ہوتا ہے۔ اور ایک عبادت ہے جو ان دونوں کا کمبینیشن ہے، حج اور عمرہ۔ یہ وہ عبادات ہیں جس میں انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کا وقت بھی کنزیوم ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بڑی عبادت ہے اس لیے اس میں انسان کا یہ تینوں قیمتی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ آج یہ موضوع اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ ہماری انرجی نائٹ کے حوالے سے یہ تیسرا سیشن ہے۔ پہلے سیشن میں ساجد نے کچھ بات کر دی تھی، پھر جو رمضان میں سیشن ہوا، یا عاجز یہاں پر نہیں تھا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، اپنے گھر کی زیارت کروائی۔ تو وہاں جا کر جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے، اور میں گزشتہ غالباً 20-25 سال سے یہ بات ہر ایک کو عرض کرتا ہوں کہ جس نے عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے تو ہی ہیز ٹو بی ویری ویری فزیکلی فٹ۔ فزیکل فٹنس یہ وہ چیز ہے جس کا احساس آپ کو ادھر جا کے سب سے زیادہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا، آپ کو جہاز کا ٹکٹ مل گیا، آپ جہاز میں بیٹھے وہاں چلے گئے۔ اب ہر ایک کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہوتا کہ حرم کے جو بالکل قریب والے ہوٹلز ہیں ان میں بندہ سٹے کرے۔ اللہ کے بندے ٹھہرتے ہیں لیکن ہر آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا۔ اس مرتبہ بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ جو کلاک ٹاور کے ساتھ جو 5 ٹاورز ہیں، کہتے ہیں ان کا جو 1 نائٹ سٹے تھا وہ مطلب ٹھیک ٹھاک تھا، پاکستانی روپے میں وہ یعنی کافی بڑی اماؤنٹ تھی جس میں وہ بن رہا تھا۔ اللہ کے بندے ٹھہرتے، اللہ نے جس کو دی ہوئی یہ نعمت وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ لیکن عام ہم جیسے میڈیوکر لوگ جو ہیں ان کو فاصلے پر ہوٹل ملتے ہیں، جگہ ملتی ہے۔ تو ہمارا جو مکہ مکرمہ میں ہوٹل تھا، رہائش تھی، وہاں سے حرم کا جہاں سے یعنی باہر کا صحن سٹارٹ ہوتا ہے جس کو 0 پوائنٹ کہتے ہیں، وہیں سے میجرمنٹس ہوتی ہے۔ نئے جانے والے کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیت اللہ سے میجرمنٹ ہو رہی ہے، نہیں، میجرمنٹ جو آؤٹر جو باہر کا صحن ہے جہاں سے عموماً ماربل سٹارٹ ہوتا ہے، وائٹ ماربل، یہ وہاں سے تمام ہوٹلز کی پیمائش ہوتی ہے کہ اتنے 100 میٹرز پر ہے، اتنے 100 میٹرز پہ ہے۔
چونکہ اس ماربل سے لے کے بیت اللہ تک پہنچنے میں بھی آپ کو 400-500 میٹر یا اس سے بھی زیادہ چلنا پڑتا ہے، آدھا کلومیٹر وہ بن جاتا ہے تقریباً. تو ہمارا ہوٹل 1.3 کلومیٹر پہ تھا ایک سائڈ. تو یہ جانا تھا اور پھر وہاں عبادت کرنی تھی اور پھر واپس آنا تھا. تو بعض کا حالت ایسی ہوتی کہ وہاں جا کر سوچتے تھے اب عبادت کیسے کرنی. 1.3 کلومیٹر جب آپ چل کے جاتے ہیں اور راستے میں اگر اقامت شروع ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، تو اب آپ کو پھر سپرنٹ لگانی پڑتی ہے. پھر آپ آرام سے نہیں چلتے، آپ نے نماز میں پہنچنا ہے. تو اس کی حالت پھر اور عجیب ہو جاتی بندے کی. تو اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں فزیکلی کتنا کو فٹ ہوں. عبادت کے لیے انسان کو اپنے جسم کو باقاعدہ بنانا پڑتا ہے، سنوارنا پڑتا ہے. وہ حدیث جو ہم نے گروپ پہ بھی شیئر کی بڑی مشہور ہے، آپ کو دعوت نامے بھی ملی، کہ اللہ رب العزت قوی مومن کو پسند فرماتے ہیں کمزور مومن کی نسبت. ابھی عجیب بات ہے ہمارے اعتبار سے. ہمارے شیخ نے، حضرت ڈاکٹر جی نے اس کی مثال دی کہ دو مومن ہیں، دونوں کا ایمان برابر ہے. میں کمپیریزن ایمان میں نہیں ہوگا، ایمان دونوں کا برابر ہے. سپوز سمجھنے کے لیے کہ اس کا ایمان کے پوائنٹس بھی 100 ہیں اور دوسرے کے ایمان کے پوائنٹ بھی 100 ہیں، ایمان برابر ہے. لیکن ایک فزیکلی فٹ ہے اور ایک فزیکلی ویک ہے. میں اللہ تعالیٰ کو یہ جو فزیکلی فٹ ہے کبھی ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً جسمانی طور پر جو مضبوط انسان ہے وہ عبادات بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے، تسلی والی عبادت کرتا ہے. جو کمزور لوگ ہیں، اول تو وہ مسجد جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ابھی ہم ویک ہیں، ٹانگیں کمزور ہیں، جسم کمزور ہے، مسجد کیسے جائیں. اگر مسجد پہنچ بھی جائیں تو عموماً فرض پڑھ کر وہ واپسی کا رخ کرتے ہیں. جو فزیکلی فٹ آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے لو ابھی تو میں پہنچا ہوں، ابھی تو عبادت میں نے کرنی ہے، شروع کرنی ہے ابھی. پھر وہ تسلی سے سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لمبا ذکر کرتا ہے، لمبی دعا مانگتا ہے. یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے نا ذکر کے لیے، دعا کے لیے، یہ بھی آسان نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے مصلی یہ کئی لوگوں کو اچھال دیتا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا. اور واقعی کئی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ویسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، اسکرین کے آگے 3-4 گھنٹے کا ایک ہی پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. مصلی پر جیسے ہی سلام پھیرا تو 30 سیکنڈ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. مصلی کہتا ہے اٹھو خالی کرو، نکلو یہاں سے، تمہاری جگہ نہیں ہے. اس کے لیے بھی انسان کو مصلی کا ہیبیچول ہونا پڑتا ہے، اس کا عادی بننا پڑتا ہے. اپنے جسم کو مصلی پر بیٹھنے کی عادت بنانی پڑتی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. جو ہمارے اکابرین کئی گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، یہ صرف کہنے سننے کی بات نہیں ہے، جو کرتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے. ہم نئے آنے والے ساتھیوں کو جو بیعت ہوتے ہیں، اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، ان کو 15 منٹ کا ذکر دیتے ہیں. اور مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر کوئی 5 منٹ بیٹھتا ہے، کوئی 3 منٹ بیٹھتا ہے، کوئی 7 منٹ بیٹھتا ہے. یعنی 15 منٹ، حالانکہ کیا 15 منٹ کیا ہوتے ہیں؟ 15 منٹ ذکر کے لیے بیٹھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیوں؟ ایک تو اللہ کی طرف لگاؤ شروع میں ہوتا نہیں ہے بندے کا، جو لطف ہے ذکر کا، اللہ کی طرف ایک کنسنٹریشن ہے، ایک یکسوئی وہ نہیں ہوتی، دنیا کے خیالات اٹھا دیتے ہیں. اور دوسرا جسمانی طور پر بھی بندہ فزیکلی اتنا فٹ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی گردن میں درد، تو کبھی کمر میں درد، تو کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں. آج کل نوجوانوں کا یہی حال ہوتا ہے. ہم حضرت کے ساتھ عمرے پر گئے، مختلف اللہ نے موقع دیا، مختلف مرتبہ گئے، متعدد بار. تو ایک مرتبہ جب گئے تو حضرت نے کہا بھئی ہم بیت اللہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو فرمایا کہ یہاں جو سب سے افضل عبادت ہے نا وہ طواف ہے. اور واقعتاً علماء نے، چونکہ ہر جانے والا یہ کامن کویشچن ہے، ابھی لوگ حج پر جا رہے ہیں، مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایک عمرہ تو ہم جاتے ہی کر لیں گے، اس کے بعد سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو یہ سوال آج نہیں پوچھا گیا، یہ صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے جب سے بیت اللہ بنا ہے. چونکہ حاجی ایک اچھی اماؤنٹ اسپینڈ کر کے جاتا ہے، اپنا ٹائم لے کر جاتا ہے، فزیکلی وہاں تھک رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ سوچتا ہے کہ مجھے میکسیمم آؤٹ پٹ ملے، میں وہ عبادت کروں جس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے. تو وہ سوال پوچھا جاتا ہے.
تو یہ سوال تو بڑوں سے پوچھا گیا، کابرین سے پوچھا گیا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک عمرہ تو آپ واجبی ادا کرتے ہیں کہ جب میقات کراس کریں گے احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے، آپ جاتے ہی ایک عمرہ کریں گے. کسی بھی ملک سے جائیں تو بیت اللہ کی ایک آؤٹر باؤنڈری ہے، اس کو میقات کہتے ہیں. اس سے جو بندہ داخل ہوگا تو یہ اللہ کے گھر کا پروٹوکول ہے، اس کی تعظیم ہے کہ بندہ احرام کی حالت میں داخل ہو اور جا کر عمرہ کرے. یہ بیت اللہ کا سلام ہے، یوں سمجھے، پہلی ملاقات ہے. اس کے بعد پھر بندہ عام کپڑوں میں نارمل جیسے ہوتے ہیں ڈریس پہن لیتا ہے نہا دھونے کے بعد، اور پھر آپ وہاں پر جب سٹے کریں گے، جتنے بھی دن کا آپ کا سٹے ہو، تو وہاں پہ کون سی عبادت کریں. تو اس پر ہمارے بڑوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو، نوافل آپ پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر قرآن کا آپ دنیا میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت دنیا میں کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دنیا میں آپ کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں. ایک عبادت ہے جو آپ کہیں نہیں کر سکتے، ایک ہی جگہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے بیت اللہ کا طواف. یہ واحد عبادت دنیا میں ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ جب آپ عمرہ کر لیں تو اس کے بعد آپ طواف زیادہ کریں. طواف کا کیا معنی ہے؟ طواف کا معنی یہ ہے کہ یہ 7 چکروں کا ایک سیٹ ہوتا ہے. ایک طواف مینز کہ آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر مکمل لگائے، اور ان 7 چکروں کے بعد 2 نفل آپ پر واجب الطواف ہو جاتے ہیں. 2 نفل بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر آپ نے دن میں ایک طواف کیا تو آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھے. اب کہنے کی بات ہے، بندہ کہتا ہے جی اسی کام کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے یہی کام کرنا ہے. لیکن جب میں نے آپ کو کہا نا، آپ 1-1.5 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں پہنچیں گے، اس کے بعد آپ جب 7 چکر لگائیں گے تو اس وقت پھر آپ کے جسم کے ہر مسل میں سے آواز آ رہی ہوگی کہ بس کر دیں، تو واپس چلیں، ہوٹل میں جا کے آرام کریں، اور واپس بھی پھر آپ نے 1-1.5 کلومیٹر چل کے جانا ہے. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں یا جا رہے ہیں، میں ان سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ یہاں پر ایٹ لیسٹ 10 کلومیٹر ڈیلی چلنے کی عادت بنائے، 10 کلومیٹر ڈیلی چلنے کی عادت بنائے، تو وہ پھر وہاں جا کے انجوائے کرتا ہے عبادت. اس کو پھر عبادت میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. پھر وہ خوب بیت اللہ کے طواف کرتا ہے جو وہاں مین عبادت ہے. اب وہ طواف کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یار 7 دفعہ چکر لگا میں لگا لوں گا سپیڈ سے، ایسا نہیں ہوتا. اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، اور کبھی رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو طواف کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گروپ آیا، پورا ریلا آیا، تو طواف رک بھی جاتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لٹرلی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آگے والے چلیں گے تو پھر آپ چلیں گے، کسی کو دھکا تو دے نہیں سکتے. تو بڑا صبر آزما یہ کام ہوتا ہے، کہنے کو 7 چکر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بزرگ گزرے، جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بوڑھے تھے، تقریباً 70 سال ان کی عمر تھی، اور یہ وہاں جس ملک سے بھی تھے مکہ پہنچے، بس پھر انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی یہی گزارنی ہے. تو وہ بیت اللہ کے گرد ہر وقت پائے جاتے تھے، ہر وقت. 70 سال عمر تھی، اور اس عمر کے اندر وہ 70 طواف کر لیا کرتے تھے. 70x7 چکر کاؤنٹ کر لیں کتنے بنے. اور ہر طواف کے 2 نفل، آپ اندازہ کریں کہ روزانہ کے نفل کتنے بنتے ہوں گے. اس کے علاوہ 5 نمازیں اور دیگر سنت اور نوافل کتنے بن جاتے ہوں گے. یہ ان کی روزانہ کی عبادت تھی. تو ان کا نام یہ جو ہے نا جار اللہ، یہ لقب ہے، ان کا ریئل نیم نہیں ہے. جار کہتے ہیں پڑوسی کو عربی میں. تو اللہ کا پڑوسی، وہاں کے عربوں نے ان کا نام اللہ کا پڑوسی رکھ دیا کہ جب بھی بیت اللہ میں آؤ یہ وہی پائے جاتے ہیں، دن ہو یا رات، ہر وقت بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ جو عبادت ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اکثر آج مسلمان کہتے ہیں اب تو عبادت کی جب دھیان نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ تو فالتو وقت کی چیز ہے، ڈگری حاصل کرو، کاروبار کرو، دنیا میں آگے بڑھو، سائنس ٹیکنالوجی ریسرچ میں آگے بڑھو، ہاں ٹائم ملے گا تو عبادت بھی کر لیں گے. یا وہ جو ہفتے میں ایک ملاقات ہے اللہ سے 2 رکعت جمعے والی، بس وہ کافی ہے، اس کے علاوہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی. تو آج کا مسلمان عبادت سے یعنی کانسیپٹ وائز اتنا دور ہے، کچھ یہ کہ وہ فزیکلی کر رہا ہو، آج تو دھیان ہی نہیں ہے صرف کہ عبادت بھی وہ کرنے کی چیز ہے.
اور جو کر رہے ہیں وہ اکثر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بس کہتے ہیں اتنی عبادت کافی، نوافل کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا۔ آپ کو میں گزارش کروں، ہمارے مشائخ نے ایک باقاعدہ مضمون، ایک چیپٹر اس کو عنوان دیا ہے، اس کا نام ہے قرب النوافل، کہ اللہ کا قرب پانا، اللہ کے قریب ہونا نوافل کے ذریعے۔ اللہ، اس کی لاجک بڑی زبردست پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، کسی ادارے میں لوگ 9 to 5 کام کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اسی کی سیلری ہوتی ہے آپ کے لیے۔ 9 to 5 کا ایگریمنٹ ہے، صبح آپ 9 بجے آئیں گے، شام 5 بجے تک کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو سارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس ضابطے کے مطابق جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، یہ اس ادارے کے باس کے لیے نارمل کام کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے کچھ باس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کیا ہو یا باس کی توجہ حاصل کی ہو۔ 9 بجے آتے ہیں، 5 بجے چلے جاتے ہیں، باس بھی سمجھتا ہے نہ میرا ان پہ کوئی احسان ہے نہ ان کا مجھ پر ہے، جو سیلری ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ میں دے دیتا ہوں، بات ختم، گیو اینڈ ٹیک برابر سرابر میں۔ لیکن جو بندہ 5 بجے کے بعد بیٹھا رہتا ہے کہ جی آفس کے کچھ ضروری کام ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو چلو 1-2 گھنٹے میں ٹھہر کر کام پورے کر لیتا ہوں، اور اس کی اس کو سیلری نہیں ملتی۔ دیکھیں بعض اداروں کے اندر اوور ٹائم دیا جاتا ہے اور الاؤنسز دیے جاتے ہیں، اس کو نہیں ملتا، لیکن یہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب 5 بجے کے بعد باس اپنے آفس سے نکلا تو دیکھا 7 بج رہے ہیں اور ایک بندہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، پورا دفتر خالی ہے۔ جا کے پوچھا بھی آپ گھر نہیں گئے؟ 5 بجے تو چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے سر جی مجھے معلوم ہے 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے اور میرے گھر میں بڑا ضروری کام تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اسائنمنٹ جو ہے نا یہ آج ہونا ضروری تھی، میں نے سوچا اس کو کمپلیٹ کر کے تو میں پھر یہاں سے جاؤں گا۔ اب باس کے دل میں نا اس بندے کے لیے نرمی پیدا ہوگی، اس کی طرف اس کا کھچاؤ ہوگا کہ یار یہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ امپلائی ہے، باقیوں نے 9 to 5 کام کیا اور کالو سلامہ چلو جی ہم گھر کو چلتے ہیں، یہ بڑا دفتر، یہ بڑا کمپیوٹر، سب کو شٹ ڈاؤن کیا اور نکلتے بنے۔ اور یہ بندہ تو ماشاءاللہ اس نے گھڑی نہیں دیکھی بلکہ اس نے کام کو دیکھا۔ اب اس کو پروموشن جلدی ملے گی، باس کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوگا، اس کی کوئی اسپیشل ریکویسٹ ہوگی، کوئی اس کو ایڈوانس چاہیے ہوگا، کوئی چھٹی چاہیے ہوگی تو بہت جلدی اپروو کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فرض تو ہر بندہ پڑھتا ہے، اگر فرض نماز نہیں پڑھیں گے تو آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا، پٹائی ہوگی، یہ تو ایک ضابطے کی چیز ہے، فرض تو فرض ہے، یہ تو ریڈ لائن ہے، اس کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اور جو لوگ فرض پر عمل کرتے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کی یعنی طرف اللہ کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، یہ عام لوگ ہیں۔ ہاں جو کچھ ایکسٹرا کرے گا تو پھر وہ اللہ کی رحمت کو کھینچے گا۔ اس پر انہوں نے جو ٹائٹل باندھا کتابوں میں باقاعدہ، اس کا نام ہے قرب النوافل، کہ اللہ کا قرب پانا نوافل کے ذریعے۔ اب اس کے اندر فرض نماز آپ نے پڑھ لی، یہ یو پی ایس پہ نہیں، دیکھیے گا آپ موسیٰ کو بلائیں، یہ تو یو پی ایس پہ ہوگا۔
پہ کوئی ساکٹ نہیں، آپ کی دیواروں میں کوئی ساکٹ ہوتی ہے اس پہ نہیں؟ پہلے بھی تو لائٹ جاتی ہے، لائٹ آ گئی؟ چلے اچھا جی، توجہ رکھیے۔ تو ہمارے اکابرین نے ایک عنوان باندھا، قرب النوافل۔ یہ ایک بہت چیپٹر تفصیلی ہے، میں مختصر آپ کو عرض کروں کہ فرض تو دیکھیں نمازیں 5 ہیں اور 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے، تو باقی سارا دن بندہ اللہ کا قرب کیسے پائے، کیسے سم تھنگ ایکسٹرا کر کے اللہ کی توجہ حاصل کرے، تو اس کے لیے نوافل کا چیپٹر ہے کہ فرض نماز آپ نے پڑھ لی، اب آپ نوافل کے اندر اللہ کا خاص تعلق حاصل کریں۔ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد، کئی عنوان سے نوافل ہیں، اور عنوان کے بغیر بھی انسان نفل پڑھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کا قرب پا سکتا ہے اللہ کی محبت کے اندر۔ اور اللہ کی محبت کرنے والوں نے کیسا کیسا قرب پایا، اللہ اکبر۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جاتے ہیں وہاں اپنے فضل سے، ہم گناہ گاروں کو، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، آمین۔ اچھا، آپ جب وہاں جائیں گے، جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اسپیشلی، تو ان کے دل میں ہوگا کہ چونکہ ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہم کوئی ایسا اللہ کے لیے خاص کام کریں، کوئی ایسی خاص عبادت کریں اور اللہ کو تحفہ پیش کریں۔ تو انسان عام طور پہ کیا عبادت کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ طواف، عمرہ پہلے کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد طواف کرتا ہے، اور کیا عبادت کر سکتا ہے بندہ؟ لیکن حضرت امام اعظم منیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب زندگی میں آخری حج انہوں نے کیا، تو حج سے فارغ ہونے کے بعد جو بیت اللہ کی خدمت کرنے والے جن کے پاس چابی ہے، ان سے انہوں نے درخواست کی، گزارش کی کہ جی مجھے جو ہے ذرا بیت اللہ کھول دیں اور اندر جانے کی اجازت دیں، میں کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ بھی سوچیں، اگر اللہ کرے، بڑی سعادت کی بات ہے، اگر مجھے آپ کو اندر جانے کا موقع مل جائے تو ہم کیا کریں گے، کیا پیش کریں گے اللہ کو؟ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی بندہ بیت اللہ کے اندر پہنچ جائے۔ تو اب امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اندر گئے تو انہوں نے پھر اللہ کو کیا پروٹوکول پیش کیا کہ 2 رکعت نفل پڑھے، ایک رکعت میں آدھا قرآن اور دوسری رکعت میں آدھا قرآن مکمل اللہ کو پڑھ کے پیش کیا بیت اللہ کے اندر۔ تو دیکھیے، اس کے لیے جہاں قرآن کا حفظ چاہیے تو وہاں جسمانی فٹنس بھی تو چاہیے، اتنا کھڑا ہونا۔ دیکھیں نا جی، 20 رکعت ابھی آپ نے پڑھی تو پھر کیا حالات تھے ہر ایک کے، میں اب کیا بتاؤں، ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے۔ کئی نوجوان 7-8 تراویحوں کے بعد نا گھٹنے مل رہے ہوتے ہیں سائڈ پہ بیٹھ کے، اور انتظار کرتے ہیں کہ رکعت ختم ہو، جب امام صاحب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہیں تو دوڑ کے شامل ہوتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ٹائمنگ بچ جائے۔ کئی مسکرا رہے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کو اللہ نے کتنی فزیکل فٹنس دی ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے کتنی مرتبہ یہ عمل کیا ہوگا کہ ان کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو عبادت کے لیے فزیکل فٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایسے کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہاں بھائی جتنے چاہوں گا نفل پڑھ لوں گا۔ ابھی رمضان گزرے، کتنے نفل پڑھے آپ نے تو پتہ چل گیا ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک مرتبہ ہم حضرت جی کے ساتھ گئے تو حضرت نے یہی بات کہی کہ مکہ میں تو سب سے افضل عبادت ہی طواف ہے، تو کوشش کریں کہ ایک دن، حضرت نے یہ واقعہ بھی سنایا جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ ایک دن میں 70 کرتے تھے، لیکن چلیں ہم اپنے پورے سفر میں 70 کر لیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو حضرت نے ہمیں ٹارگٹ دے دیا، تو ظاہری بات ہے 10 15 12 دن جتنے بھی دے اس میں 70 طواف کرنا، 12 وہ بھی مشکل تھا۔ تو کہنے لگے کہ حضرت اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ نوافل بھی پڑھے زیادہ اور طواف بھی کیے، ان کے نفل بھی تھے۔ تو کہنے لگے جب ان کے نفل کچھ زیادہ ہو گئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ کے بجائے وہی اللہ نکل رہا تھا ان کے منہ سے، گھٹنے جواب دے گئے، کمر جواب، جوان آدمی کا۔
تو فزیکلی فٹ ہونا عبادت کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ آج لوگ فٹنس کا خیال تو کرتے ہیں، لیکن عجیب بات کہ اس میں نیت عبادت کی نہیں کرتے، اللہ کی نیت نہیں کرتے، اور نیتیں کرتے۔ مثلا ہم زندگی میں زیادہ جیے، بڑھاپے تک فٹ نظر آئیں۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کئی لوگ ملٹی وائٹامن کھاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ کی نیت کتنے لوگ کرتے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں، اچھی خوراک اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ اکبر، تو یہ نیت کوئی کرتا ہے۔ تو وہاں جانے کے لیے نیت تو ہر مسلمان، کون مسلمان ہوگا جس سے پوچھیں کہ عمرہ کرنے جانا ہے، حج کرنے ہے، وہ کہ میں نے نہیں جانا؟ ہر آدمی تیار ہوتا ہے، لیکن جو تیاری کیے بغیر جاتے ہیں نا، پھر حال یہ ہوتا ہے پہلا عمرہ تو کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی پاکستان سے گئے ہوتے ہیں تازہ دم، اور اس کے بعد پھر ہوٹل میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، ٹانگوں میں کھلیاں پڑ گئی ہیں، پیروں کے نیچے چھالے نکل آئے، پھر ان کے لیے حرم کی نماز بھی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے لیے فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے تمام عبادات کے لیے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر جی کے شیخ حضرت شیخ غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ نے ان کو کافی مال دولت دیا ہوا تھا اور کافی بڑا گھر دیا ہوا تھا، تو گھر کے اندر یہ حضرت نے مجھے خود بات بتائی۔ حضرت نے کہا ہم نے ایک باقاعدہ ٹریک بنایا ہوا گھر کے اندر، گھر کے چاروں طرف جیسے ایک گلی ہوتی ہے، اور کہا کہ اس کی پیمائش کر کے نشان لگایا ہوا ہے کہ یہاں تک آپ آئیں گے تو اتنے مثلا کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے کہا ہوا ہے کہ جس نے میرے ساتھ عمرے پہ جانا ہے اگلے سفر پہ، وہ اس ٹریک پر اتنے چکر لگائیں گی تو میرے ساتھ جا سکتی ہے۔ کہنے لگے وہ باقاعدہ آپس میں مقابلہ کرتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چکر لگائیں تاکہ ابو کے ساتھ اگلے عمرے کے سفر میں ہم ساتھ جائیں۔ تو عورتیں بھی اس کی تیاری کرتی ہیں، مرد بھی اس کی تیاری کرتے ہیں، یہ صرف بات ہو رہی ہے پیدل چلنے کی۔ اب اندازہ کریں کہ جو دین کے اندر دیگر عنوانات ہیں، ابھی تو میں نے جہاد کی بات نہیں کی، حالانکہ جہاد کے حالات سر پہ آئے کھڑے، پوری دنیا کے اندر حالات دیکھ لینا۔ آپ تمام اسلامی ملکوں کے نام لکھیں، ان میں سے اکثریت یا تو تباہ ہو چکی ہے یا کفار کے ظلم کے اندر ابھی پس رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، ان کی فوجیں وہاں اتر رہی ہیں۔ تو چند اسلامی نام پیچھے رہ گئے ہیں، جس میں ایک پاکستان کا بھی ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن حالات آتے دیر کہاں لگتی ہے۔ تو سب سے پہلے واٹر سپلائی ڈسٹروائے کی جاتی ہے، الیکٹریسٹی ڈسٹروائے کی جاتی ہے، تو کھانا پینا ختم، اور پل اڑا دیے جاتے ہیں، سڑکیں تباہ کر دی جاتی ہیں، پھر ہر کام پیدل ہوتا ہے۔ تو جس کو پیدل چلنے کی عادت نہ ہو، بھوک برداشت کرنے کی عادت نہ ہو، پیاس برداشت کرنے کی عادت نہ ہو، یہ سب چیزیں فزیکل فٹنس میں کاؤنٹ ہوتی ہے، تو وہ بندہ تو ویسے ہی آدھا مر جاتا ہے۔ پھر ایسی قوم سے جو مطالبہ بھی کافر کریں وہ کہ ہمیں منظور ہے، بس ہماری بجلی واپس کرو، ہماری وہ عیاشی والی زندگی ہمیں واپس کر دو، کسی طرح جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ انسان ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے، استقامت کے لیے انسان کو ڈٹنا پڑتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مضامین تو بالکل ہی الگ ہیں۔ عام روزمرہ کی زندگی کی عبادت بھی انسان جو ہے فزیکل فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ چنانچہ انسان کو، مسلمان کو خاص طور سے نیت کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں جو بھی غذا کھا رہا ہوں، ہوتا نا جیسے بعض کا بڑی انسان ہائی ہیلدی ڈائٹ کھاتا ہے، تو اس سے انسان کو جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ یہی نیت کرے کہ اس سے جو قوت ملے گی میں اللہ کی عبادت کروں، اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤں گا۔ باقی کام تو بہرحال ہو ہی جائیں گے، ان سے کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات کہ اونچی نیت کی جائے گی تو اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ جو بندہ فزیکلی زیادہ فٹ ہو وہ اللہ تعالیٰ کو، وہ مومن زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھے کہ ہمارا جو جسم ہے نا، یہ ادھار کا مال ہے، یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے جسم پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ مثلا جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو یہ عاجز ان سے پھر سوالات کرتا ہے کہ اگر آپ کا جسم ہے تو پھر نزلہ زکام کھانسی کیوں لگ جاتی ہے اس جسم کو؟ روک کے دکھاؤ۔
کہ جسم کو بخار کیوں ہو جاتا ہے، روک کے دکھاؤ. منہ پر ایک دانہ نکل آئے عورتیں تو پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے لیے تو دنیا جہان کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دانہ کب ختم ہوگا، اور ختم ہوگا تو کہیں یہ نشان نہ چھوڑ جائے. ایک دانے پر اتنا پریشان ہو جاتی ہے. پھر یہ جسم بوڑھا کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کا جسم ہے تو آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے اس پہ. بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ کالے رہنے چاہیے. آنکھیں ویک کیوں ہو جاتی ہیں؟ سماعت سننے کی طاقت کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ ہارٹ کیوں ویک ہو جاتا ہے؟ سانس کیوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے؟ تو بھائی یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں ٹیمپریریلی دیا ہے، ادھار کا مال. اچھا اصول ہے کہ جب بھی انسان کہیں سے ادھار کا مال پکڑتا ہے تو اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرتا ہے. مثال ہمارے حضرت نے دی کہ آپ کی گھر میں استری ہر گھر میں ہوتی ہے، کپڑے استری کرنے والی، خراب ہو گئی. اب اگلے دن بچوں نے اسکول جانا ہے، آپ نے دفتر جانا ہے اپنے کام پر، تو سب کو کپڑے استری چاہیے. آپ نے پڑوسیوں سے 1 گھنٹے کے لیے استری ادھار مانگ لی. اب اس 1 گھنٹے کے اندر آپ یہ نہیں کریں گے کہ ایک ایک جوڑا استری کر کے اور واپس کر دیں. آپ سوچیں گے پتہ نہیں ہماری استری کب ریپیئرنگ کے لیے جائے گی، کب آئے گی یا نہیں کب آئے گی. تو آپ بچوں کے بھی 2-2 3-3 جوڑے، اپنے بھی 2-3 جوڑے اچھی طرح اس کو 1 گھنٹے میں یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ عارضی طور پر آئی ہے، کلوک چل رہی ہے، گھنٹہ پورا ہوگا تو وہ ان کا بچہ مانگنے کے لیے آ جائے گا. تو یہ اصول ہے کہ ادھار کی چیز کو میکسیمم یوٹیلائز کیا جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ جسم بھی ہمارا ادھار کا ہے لیکن ہم اس کا میکسیمم بینیفٹ نہیں لیتے اور اکثر فضول کاموں میں، لایعنی کے اندر یا فضول باتوں کے اندر اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. انسان کو اپنے جسم کی خوبیوں کا اور خامیوں کا بخوبی علم ہونا چاہیے اور یہ خود چیک کرتے رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی بلڈنگ میں دوسری منزل پر سیڑھیوں سے گئے، تو اگر اوپر جا کے اتنا سانس چڑھ گیا کہ آپ کے لیے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، کسی سے بات کرنی مشکل ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کام خراب ہے. آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، سانس تو نارمل آدمی کو بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن اگر حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا جو بریدنگ سسٹم ہے اس میں مسئلہ ہے. تو جلدی تھک جانا، تھوڑا سا چلنا جلدی تھک جانا، سانس زیادہ چڑھ جانا، وزن اٹھا کر چلنا مشکل، بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. 1-2 کلو کا شاپر پکڑ کے چلنا مشکل ہوتا ہے. اپنا جسم تو باہر لے ہی جاتے ہیں. اور انسان کو یہ بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کتنا پیدل چل سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں کہ جن سٹینڈرڈز کے اوپر دنیا کی آرمیز کو گیج کیا جاتا ہے کہ دنیا کی بیسٹ آرمی کون سی ہے. تو وہ ایک تو ہے نا ان کے ہارڈ ویئر کتنا، ان کے پاس کتنے ٹینک ہیں، کتنے جہاز ہیں، کتنی گنز ہیں، کیا ہے اسلحہ بارود، ان کی آرمری کتنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے کہ ان کے سولجرز میں کتنی پاور ہے، کتنے کلومیٹر تک بغیر کھائے پیے وہ چل لیتے ہیں، انڈیورنس کتنی ہے، سٹیمنا کتنا ہے، فزیکل سٹرینتھ کتنی ہے. تو یہ چیز چیک کر کے پھر وہ نمبر دیتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ آرمی یہ ہے، سیکنڈ پر یہ ہے، تھرڈ پر یہ. اور اس کے دنیا بھر میں یعنی اس کی ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہے اور دنیا بھر کے فوجیں جو ہیں اس میں حصہ لیتی ہیں. تو انسان کی، ایک عام آدمی کی فٹنس کی بھی یہی چند چیزیں جس سے انسان گیج کر سکتا ہے کہ میں کتنا کو فٹ ہوں. چنانچہ آرمی کے اندر ایک مشہور ایک فریز بولا جاتا ہے، ایک فقرہ بولا جاتا ہے، a large army is not necessarily a strong army. کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آرمی جو وہ دنیا کی اسٹرانگ آرمی بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، صرف ان کی تعداد زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹا سا جتھا ایک بہت بڑے جتھے کے اوپر غالب آ گیا. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ کئی مرتبہ اللہ نے چڑیا سے باز کو مروا کے دکھا دیا. تو the strength is the main thing that counts. آپ کی تعداد کتنی ہے یہ کاؤنٹ نہیں کرتی. اسلامی جتنے بھی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی تھی، کفار کی ہمیشہ زیادہ تھی. مسلمانوں کے پاس آرمری تھوڑی تھی، ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ سر سے پاؤں تک وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے. ہر ایک کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے،
اپنا پرسنل ڈیگر ہے، خنجر ہے، ہر ایک کے پاس. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کئی جنگوں کے اندر سب کے پاس تلواریں پوری نہیں ہیں، لوگ بھی جنگ کرنے جا رہے ہیں اور تلوار نہیں ہاتھ میں. وہاں پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تم نہتے نہ لڑو، اسباب کے درجے میں درخت کی شاخ توڑ لو. اب صحابہ کی اطاعت کا حال دیکھیں، دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ اگلوں کے پاس لوہے کی تلواریں، درخت کی ٹہنی شاخ کیا کرے گی، لیکن حضور کے حکم پر انہوں نے شاخیں توڑی اور اللہ کا نام لے کر نعرہ لگا کر جب حملہ کیا تو وہ جو ٹہنیاں تھیں وہ تلوار سے زیادہ تیز ہو گئی، ان کی ٹانگیں کاٹ دیتی تھی، گردنیں کاٹ دیتی تھی. اللہ، تو کتنی ہی اللہ تعالیٰ نے موقع دکھائے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار کی زیادہ تھی، اور اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی. بعد میں جنگوں میں ایک جنگ ایسی بھی ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کفار کی کم تھی، اور کچھ نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا آج تو ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اللہ کی شان وہ جنگ مسلمان ہارے، کیونکہ اب نظر اللہ سے ہٹ کے اب اپنی تعداد پر ہو گئی. تو یہ اسٹرینتھ ہے جو کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے حضرت نے ہمیں بتایا تھا، میں بھی اکثر عرض کرتا ہوں، تو فتوحات شام ایک کتاب ہے، وہ نوجوانوں کو لازمی پڑھنی چاہیے. اس میں صحابہ کے بڑے زبردست مارکے ہیں، بڑے زبردست چیزیں ہیں، قصے جس کا ذکر ہے. پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے، فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، فتوحات شام. وہ آپ ضرور اس کو مطالعے میں رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں، صحابہ کے اندر کتنی مردانگی تھی، اور کیسے صحابہ میں صفات تھی مختلف. اور یہ جو آج فرضی خاکے بنے ہوئے نا کریکٹر، سپر مین اور اسپائڈر مین اور فلاں مین، یہ تو سب جھوٹے ہیں نا. صحابہ کے اندر حقیقت میں ہر صحابی میں ایسی عجیب و غریب کوالٹیز تھی. چنانچہ فتوحات شام کے اندر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر نیچے لگتے تھے، اتنا لمبا قد تھا ان کا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی رفتار اتنی تیز تھی، وہ ایک کریکٹر بنا ہو نا تیز بھاگنے میں، کیا نام اس کا، ہاں اس طرح کا نام. تو وہ اتنی تیز ان کی رفتار تھی کہ وہ گھوڑے سے ریس لگاتے تھے. اللہ اکبر. ہارس پاور جو ہے یہ مشہور دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک بینچ مارک ہے. تو وہ اتنے تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑے سے ریس لگاتے تھے، جیت جاتے تھے. تو آپ کو صحابہ کی نا صفات پتہ چلے گی. ایک واقعہ جو مجھے میں بڑا لطف اندوز ہوتا تھا اس میں، کہ صحابہ نے کفار کے، یہودیوں کے قلعے تھے اصل میں خیبر کے آس پاس، وہاں پر یہ مارکے ہوئے، ان کے موسٹلی واقعات ہیں. تو رات کا وقت تھا، تو صحابہ نے کہا کہ بھی ہم نے قلعے میں داخل ہونا ہے، لیکن ہمیں قلعے کے حالات نہیں پتہ، تو اگر کوئی بندہ اس ٹائم میں رستے میں مل جائے رات میں تو ہم اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. تو صحابہ کی جماعت کسی جگہ چھپی ہوئی تھی. ایک صحابی کہنے لگے کہ اچھا میں کو بندہ پکڑ کے لاتا ہوں، بالکل ایسے جیسے بندہ کہ مرغی پکڑ کے لاتا ہوں. تو وہ رات کے وقت میں گئے، انہوں نے کیا کیا کہ جانور کی کھال اپنے اوپر اوڑھ لی، اور جیسے بکری ہوتی ہے نا اس پوسٹر میں آ گئے. اور چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، کوئی سرچ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، مشلوں کی روشنی ہوتی تھی، تو وہ اسی حالت میں نا بکری کی طرح چلتے پھرتے جو ہے وہ ان کے قریب پہنچ گئے. کوئی بندہ نظر آتا تو ایک دم اس کو دبوچ لیتے اور اٹھا کر صحابہ کے پاس لے جاتے کہ اس سے بات کرو. تو اللہ کی شان، وہ ایک بندہ اٹھا کے لے کے گئے تو پتہ چلا کہ اس کی لینگویج ہی کچھ اور ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، ان کی اپنی زبان ہے. انہوں نے کہا بھی یہ بندہ تو کام کا نہیں، اس کی تو زبان ہی کچھ اور. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو میں ایک اور لے کے آتا ہوں. پھر وہ گئے ایک اور بندہ دبوچ کے لے آئے، کہا اس سے بات کرو. اس سے جب پوچھا تو اس کی زبان بھی اور تھی. کہنے کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک اور لے کے آتا ہوں. وہ تیسرا بندہ اٹھا کے لائے تو وہ کچھ تھوڑی تھوڑی زبان عربی سمجھتا تھا، اشاروں سے بات سمجھتا تھا. اس سے پھر انہوں نے پوچھا قلعے کے حالات، دروازہ کہاں ہے اور کون سی جگہ پر دیوار پہ چڑھنا آسان ہے، اور یہ چیزیں معلومات لینے کے بعد پھر انہوں نے حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فتح ان کو دے دی. تو بڑے مزیدار اس میں صحابہ کے واقعات ہیں، بندہ پڑھ کر حیران ہو جاتا. اور اس میں اکثر کہتا ہوں کہ جو مین آف دا میچ تھے حضرت زرار بن ازبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کے بہت زیادہ واقعات ہیں، بہت دلیری، بڑی شجاعت اور بڑے عجیب و غریب ان کے قصے ہیں. بہرحال اس کو آپ پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا. ایک اصولی بات سمجھیں کہ انسان جب اپنے جسم کو اچھی خوراک نہیں دیتا
اچھی خوراک سے مراد ہے ہیلدی فوڈ. جیسے بعض لوگ جنک فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں, ہر روز رات کو کسی ہوٹل میں, ریسٹورنٹ میں, لاہور ہے جی آج وہاں کا کھاتے ہیں, آج ادھر کا ٹرائی کرتے ہیں, آج فلاں چیز, بھٹورے اور حلوہ پوڑیاں, میدے سے بنی ہوئی چیزیں. تو جو لوگ ہیلدی فوڈ نہیں کھاتے تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جسم چینی بناتا ہے, فیٹس بناتا ہے, ان کے جسم پر چربی واضح نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, جسمانی طور پر بھدے ہو جاتے ہیں وہ. چنانچہ جو لوگ ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں مگر اس کو ہضم نہیں کرتے, ورزش نہیں کرتے, اچھی فوڈ کھاتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جسم جو انرجی بناتا ہے اس انرجی کو, یہ ٹیمپریری ہوتی ہے, عارضی ہوتی ہے, جو کھانا کھا کے انرجی ملتی ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مسلز میں کنورٹ کر لیں ورزش کے ذریعے, کھیلوں کے ذریعے, فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے. لیکن اگر آپ اس کو ورزش کر کے آپ جسمانی فزیکل انرجی میں کنورٹ نہیں کریں گے تو یہ جو اچھا کھانا کھا کر, پستے کاجو کھا کر جو آپ کو انرجی ملی ہے, یہ انرجی آپ کو شدید پریشان کرے گی. کیا ہوگا؟ بیٹھے بٹھائے شہوانی خیالات آئیں گے, گناہ کے خیال آئیں گے آپ کو. کیوں؟ وہ انرجی ہے اور وہ انرجی کہہ رہی ہے کہ کچھ ہونا چاہیے, کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے, اور آپ فزیکلی کسی کام میں انگیج نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو یقیناً ایسے بندے کا ذہن بار بار شیطان منفی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے, جنسی خیالات کی طرف لے کے جاتا ہے. لہذا اس انرجی کو آپ کنزیوم کریں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کی موٹر بائک کی ٹینکی فل ہے, اب اس کے اندر انرجی ہے, فیول ہے, آپ چاہیں تو اس بائک کو استعمال کریں, کالج چلے جائیں, یونیورسٹی چلے جائیں, گھر کا سودا لے آئیں اور کچھ کام کر لیں تو یہ صحیح استعمال ہو جائے گی. اور آپ چاہیں تو اس کو سٹارٹ کر کے صرف کھڑا کر دیں, اب وہ کھڑی ہے سٹارٹ, لیکن اس کا جو فیول ہے وہ تو ویسٹ ہو رہا ہے, اور چند گھنٹوں کے بعد ٹینکی خالی ہو جائے گی. تو بالکل یہ مثال کہ انسانی جسم کو آپ اچھا فیول دیں, ہیلدی فوڈ دیں, لیکن اس کو آپ مسکولر انرجی میں کنورٹ نہ کریں تو یہ انرجی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی. چنانچہ اسی وجہ سے ہمارے حضرت نے اپنے ادارے میں ایک اصول بنایا, فرمایا بعض بچے چونکہ طلبہ سارا دن پڑھتے ہیں, بیٹھنے کا کام ہوتا ہے, عصر سے مغرب ان کو گیمز کھلائی جاتی تھی, فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو کیا جاتا تھا, مختلف گیمز تھی, کافی بڑا میدان تھا, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. لیکن بعض طلبہ نہ صرف بیٹھ کے کونے میں دیکھتے تھے. حضرت نے کہا نہیں, اس کو اصول بنا دیا کہ 100% اسٹوڈنٹس نے کھیلنا ہے. تو شروع میں یہ بات ٹیچرز کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی ایک بچہ نہیں کھیلنا چاہتا, زبردستی کیوں کھلا رہے ہیں. تو حضرت نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ دن رات کھانا تو کھا رہا ہے, اور حضرت نے مدرسے میں مینیو جو ہے کھانے کا بڑا زبردست رکھا ہوا تھا, بہت ہیلدی تھا, میڈیکلی بھی بڑا زبردست تھا. کسی دن گوشت تھا, کسی دن قیمہ تھا, کسی دن سبزی تھی, کسی دن دال تھی. اس کو ایک یعنی بیلنس ڈائٹ کے حساب سے حضرت نے اس کا مینیو رکھا ہوا تھا. تو فرمایا کہ خوراک اس کے اندر جا رہی ہے, اگر اس کو یہ فزیکلی کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کر کے اپنی مسل پاور میں کنورٹ نہیں کرے گا تو ضرور اس کا دماغ انتشار کا شکار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ کئی نیک بچے جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت سمجھ نہیں آتی کہ بظاہر نظروں کی بھی حفاظت ہے اور ہم کسی غلط کام میں انگیج بھی نہیں ہوتے, لیکن سارا دن ہمیں شیطان جو ہے وہ شیطانی اور جنسی وساوس کے اندر الجھائے رکھتا ہے کہ بس موقع ملنے کی دیر ہے اور گناہ ہوا نہیں. ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ ایک غلطی کر رہے ہیں کہ وہ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, لیکن اس طرح اپنے جسم کو اور انرجی کو کنزیوم نہیں کر رہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ نوجوان تو ایسا ہونا چاہیے کہ سارا دن اس طرح ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے, چاہے گھر کے کام ہو, اپنے کام ہو, فزیکل ایکٹیویٹی ہو, گیمز ہو, کہ جب یہ رات کو بستر پر جائے تو اس کو یہ نہ پتا چلے کہ نیند پہلے آئی ہے یا سر تکیے پہ پہلے لگا, ایسے گر کے سوئے. اتنا انسان کو اپنے آپ کو تھکانا چاہیے. چنانچہ پہلے زمانے میں انسان کو نا خوراک ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتی تھی. لوگ ٹرائبز میں رہتے تھے, قبیلوں میں رہتے تھے, اور قبیلے کے ہر فرد کو جو کھانا ہے اس زمانے میں جو فوڈ تھی اس کا حصہ بننا پڑتا تھا.
پھر اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا. چنانچہ سب لوگ شکار کے لیے جاتے اور بڑے جانوروں کا شکار کرتے. اب شکار بڑا مشکل کام ہوتا ہے, شکار آسان نہیں ہوتا. جو لوگ آج بھی ہنٹنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جانور کا شکار اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جانور الاؤ تھوڑی کرتا ہے آپ آرام سے اس کے پاس چلے جائیں اور اس کو جو ہے پکڑ کے ذبح کر دیں. ساری بات ہے, جانور ہے, جنگلی جانور ہے, وہ تو دوڑ جائے گا ہٹ سنتے ہی. تو شکار کھیلنے کے لیے بہت زیادہ فزیکل فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے زمانے کے ایک بڑے پروفیشنل شکاری کا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کافی چیزیں شکار کی اپنے گھر میں, پھر وہ اپنی ٹرافیز لگائیں, تو جانوروں کو سٹف کر کے ان کا فیس لگا دیتے اور پھر ہر ایک کے ساتھ سٹوری کہ یہ شیر میں نے فلاں جنگل میں جا کر مارا. دنیا میں جاتے تھے شکار کرنے. ایک ہرن کا ان کو پتا چلا کہ خاص نسل ہے اور وہ 10,000 فٹ کی بلندی سے اوپر ہوتا ہے, پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے. ان کا وزن کچھ زیادہ تھا, ان کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی. انہوں نے ڈائٹنگ کی, باقاعدہ اپنا ویٹ لوز کیا اور ویٹ لوز کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا فٹ کیا کہ پہاڑوں میں جا سکیں. پہاڑوں میں گئے, جا کے اس ہرن کا شکار کیا, اپنی ٹرافی لے کر آئے. یہ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو پہلے جو ہے لوگ شکار میں حصہ لیتے تھے اور پھر ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا. آج تو بیٹھے بیٹھائے, آج تو جو ہماری شیرنی ہے کچن میں جاتی ہے وہی شکار کر کے لاتی ہے, سارے بیٹھ کے کھاتے. کسی کا کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں ہوتا. سب مانگنے والے, ڈیمانڈ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ بیچاری لگی ہوتی ہے. ابھی رمضان میں دیکھ لیں کہ مردوں کے لیے, بعض نوجوانوں کے لیے سحری میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے. وہ سحری سے پہلے اٹھی ہوتی ہے, کھانا تیار کرتی ہیں, پھر گھر والوں کو اٹھاتی ہیں. پھر سحری کھا کے فجر پڑھ کے مرد تو سو جاتے ہیں, وہ بیچاری برتن دھونے میں لگ جاتی ہے. اسی طرح شام کا کھانا, اسی طرح پھر رات کو, پھر اگلے دن کی تیاری اور اپنی عبادت الگ کرنی ہے. تو ہمارے حضرت ایک دفعہ زیمبیا گئے تو وہاں جنگل ایریا ہے زیادہ تر اور وہاں بڑے بڑے سفاریز ہیں. وہاں چڑیا گھر اس طرح نہیں ہوتا کہ 10x10 کے پنجرے میں شیر کو رکھا ہوا, وہ کھلے ایریا میں پھرتا ہے, حقیقت جنگل میں ہوتا ہے. کئی 100 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کے اوپر باہر تاڑ لگی ہوتی ہے, اندر جانور کھلے ہوتے ہیں. اور جو لوگ سفاری میں جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے, ان سے انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے کہ اگر جناب اندر کسی شیر نے آپ کا ناشتہ کر لیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, آپ لکھ کر دیں اس کو, اور لکھ کر جو دیتا ہے پھر وہ اندر جاتا ہے. تو وہ ریئل اینیملز ہوتے ہیں. خیر حضرت ایک دفعہ گئے تو ساتھ وہ ٹورسٹ گائیڈ بھی تھا, اس نے یہ بات بتائی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے, یہ بڑی حیرت کی بات, وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی حیرت کی بات ہے, شیروں کا ایک ٹرائب بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ شیروں کے اندر صرف شیرنی شکار کرتی ہے, شیر بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اسی کا کام ہے, یہ جاتی ہے شکار کر کے لاتی ہے, پھر سارے بچے بھی اور شیر بھی. تو پوچھا کہ شیر کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا شیر ٹرائب کی حفاظت کرتا ہے. اگر کہیں سے دوسرا شیر ان کے ایریا میں آ جائے پھر مقابلہ کرنے کے لیے شیر جاتا ہے. تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ شیروں کے اندر شیرنی شکار کرتی ہے. حضرت نے کہا ہمارے لیے تو کوئی حیرت کی بات نہیں, ہماری شیرنی تو ہر روز شکار کرتی ہے, ہمیں کھلاتی ہے, بیٹھ کے کھاتے. تو بہرحال پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, تو ہر بندے کو بہت زیادہ فزیکلی فٹ ہونا پڑتا تھا. اور ان ٹرائبس کا سردار کون ہوتا تھا, یہ سننے والی بات ہے. ان کا سردار وہ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ مضبوط, دلیر اور سب سے زیادہ فزیکلی فٹ ہوتا تھا. حتیٰ کہ بعض اوقات کوئی نوجوان سال 2 سال بعد اپنے سردار کو چیلنج بھی کر دیتا تھا کہ آپ کیوں سردار ہیں, میں کیوں نہیں ہوں. تو کہتے تھے آ جاؤ مقابلہ کر لیتے. تو مقابلہ کر کے اس کو ہراتا تھا, پچھاڑتا تھا, پھر اس کی سرداری قائم رہتی تھی. اور اگر وہ بوڑھا ہو جائے اور کمزور ہو اور جو ہے وہ اکھاڑے میں نیچے گر جائے تو جو اس کو ہرا دیتا تھا پھر وہ سردار بنتا. تو آپ بھی اگر گھر کے سردار بننا چاہتے ہیں, بادشاہ بننے چاہتے ہیں, تو آپ کو فزیکل فٹ ہونا چاہیے. یہ جو آج گھروں میں میاں بیوی کی لڑائیاں چل رہی ہیں نا, اس میں بھی ہمارے حضرت نے کہا کہ اکثر لڑائی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد فزیکلی ویک ہوتا ہے. اکثر لڑائی کی وجہ یہ ہوتی ہے, عورت حاوی آ جاتی ہے. چنانچہ بادشاہ کا یا سردار کا فزیکل فٹ ہونا, اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے. چنانچہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 246 سے لے کر 251 میں ایک واقعہ ہے. بس یہ واقعہ آخری سنا کر پھر انشاءاللہ
ہم بھی گیمز کے اندر انگیج ہوں گے جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں. یہ واقعہ ہے یہودیوں کا کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے اندر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں. بادشاہ مین سردار، جو وار اسٹریٹجی جانتا ہو، جو ٹیم کو اکٹھا لے کر چلنا جانتا ہو اور ایک منظم طریقے سے دشمن پر حملہ کرے اور ہمیں فتح حاصل ہو. اور ان کا خیال تھا کہ ہم یہود انہی میں سے کسی کو جو ہے وہ نبی سردار بنائیں گے. سردار کے لیے کچھ صفات کی ضرورت ہوتی ہے نا. چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کے نام سے ایک صاحب تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بادشاہ بنا دو. جب ان کا حکم آیا، اور یہ یہودی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، شاہی خاندان میں سے بھی نہیں تھے، بلکہ بہت غریب فقیر آدمی تھے، تو ان کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا. اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ جی عجیب بات ہے، آپ نے بادشاہ بنانا ہی تھا تو ہم لوگ زیادہ حقدار تھے، اب ہم میں سے کسی کو بناتے. آپ نے ایسے شخص کو بادشاہ بنایا ہے جو نہ ہمارے خاندان سے ہے اور نہ کوئی امیر آدمی ہے، فقیر سا آدمی ہے. چنانچہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جلدی جلدی معاملہ ہو جائے. اور پیغمبر نے یعنی داؤد علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. یعنی جب یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی کو اپنا بادشاہ بنا دینے کی خواہش کی تو پیغمبر علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت طالوت کو پیش کیا، جو شاہی خاندان سے نہ تھے، ایک لشکری تھے. شاہی خاندان یہود کی اولاد تھی اور ان کا خیال تھا کہ ہمارے میں سے کسی کو بنائیں گے، ان میں سے نہ تھے. تو قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہ کے تو ہم ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، مفلس آدمی ہے. تو یہود کی اس سرکشی پر، یہ سرکشی ہوئی کہ نبی کی بات کا انکار کیا. تو داؤد علیہ السلام نے ایک تو کہا کہ یہ میری سلیکشن نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی سلیکشن ہے. تو میری سلیکشن ہوتی، میں کوئی سیکنڈ تھاٹ، کوئی سیکنڈ آپشن دیکھ لیتا. اب یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، لہٰذا اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی صفات کو بتایا، وہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پھر کہا پھر ظاہراً بھی وہ تم سے بڑے عالم بھی ہیں اور کبھی اور طاقت کے اندر شکیل و جمیل، شجاع اور بہادر، اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے. یہ تھی وہ صفات کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بھی ان کو سلیکٹ کیا، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں تھے جو طالوت تھے. تو جسمانی طور پہ بھی فزیکلی فٹ تھے، کبھی تھے، اور علم بھی زیادہ رکھتے تھے، اور لڑائی کا فن یعنی وار اسٹریٹجی کو بھی زیادہ جاننے والے تھے. تو یہ ایک صفات ہے جو لیڈر کے اندر یا بادشاہ کے اندر ہونا ضروری ہے. تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بادشاہ ذی علم ہو، شکیل ہو، کبھی ہو، طاقتور ہو، بڑے دل دماغ والا ہونا چاہیے. تو آپ سوچیں کہ پھر آپ نے گھر کا بادشاہ سردار بننا ہے یا محکوم بننا ہے، انڈر رہ کے حکومت کرنی ہے یا بادشاہ بن کر. تو یہ صفات تب ہوں گی جب آپ پہلی چیز فزیکلی فٹ ہوں گے. ان کے واقعے کے اندر تو پھر یہی ہوا کہ اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا. تو یہ جب جنگ کے لیے گئے تو آگے جو دشمن کی فوج تھی وہ جالوت تھا. جالوت کافر تھا اور وہ بہت فزیکلی فٹ تھا، بڑا لمبا چوڑا ویل بلڈ آدمی تھا. تو جب میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو لوگوں نے جالوت کو دیکھ کے کہا کہ اوہ یہ تو اتنا بڑا ہے، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا. اور داؤد علیہ السلام نے کیسی زبردست بات کی کہ انہوں نے کہا شکر ہے یہ اتنا بڑا ہے، اب میں اس کا نشانہ لوں گا، میرا نشانہ مس نہیں ہوگا. کیسی پازیٹیو بات نکالی. پتلا دبلا ہوتا تو نشانہ لینا مشکل ہوتا. اور اتنا بڑا آدمی جو اتنا فزیکلی فٹ تھا، اللہ کی مدد آئی کہ انہوں نے ایک پتھر جو ہے وہ رکھ کر، ایک آلہ تھا اس زمانے میں دور سے جیسے گلیل مارتے، کوئی چیز انہوں نے ماری اور وہ ایک ہی جا کر پتھر اس کو لگا اور جالوت ہلاک ہو گیا. اللہ کی شان، اللہ نے فتح دی. تو دیکھیے دشمن بھی بہت ویل فزیکلی بلڈ اپ تھا، اور اللہ نے جو ان کو بادشاہ دیے طالوت، وہ بھی بہت فزیکلی فٹ تھے. تو بادشاہت کے لیے، سرداری کے لیے بھی انسان کو فزیکل فٹ ہونا چاہیے. بہرحال آج کا مضمون یہاں ختم ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے جہاں ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی تیار کریں. اس لیے
اسکرین کی عادت جو آج بہت زیادہ ہماری قوم میں پڑ چکی ہے، اس کو منیمائز کریں. جان تو نہیں چھوٹے گی اس سے کہ بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ اب چونکہ رابطے اس کے ذریعے ہیں، کئی لوگوں کا دفتر کا کام اس پہ اوپر ہے، لیکن اس کو منیمائز کریں اور فزیکلی زیادہ جو ہے وہ چیزوں میں انگیج ہوں، تاکہ آپ کو جو فزیکل فٹنس ملے اس سے عبادت کے اندر ایک مزہ آئے. دیکھیں نا، ایک شخص نماز پڑھ رہے 4 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اور اس 4 رکعت کے اندر اس کی کبھی کمر میں درد ہوتی ہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، کبھی اٹھنا مشکل، کبھی بیٹھنا مشکل. آج کل نوجوان مسجدوں میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ فزیکلی فٹ ہے، وہ دن میں 50-100 نفل پڑھ لیتا ہے، اسے ہوتا ہی کچھ نہیں، اس کو مزہ آتا ہے. تو عبادت کو تو وہ انجوائے کرتا ہے نا. اسی طرح حج عمرے کے لیے جائیں گے، ایک بندہ چل تو رہا ہے طواف میں، لیکن لنگڑوں کی طرح لنگڑا کے دعائیں بھی نہیں پڑھ رہا، یار جلدی جلدی جان چھوٹے، 7 چکر کسی طرح پورے ہو، میری جان چھوٹے. اور ایک بندہ جو ہے وہ بڑے مزے لے کے دعائیں پڑھ رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے اس عبادت کو، اور 7 چکر لگا رہا ہے، اس کی کیفیات ہی اور ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط جسم عطا فرمائے، مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.